بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں ماہ رمضان کے روزوں کی۔ آیت نمبر 183 پر 183 پر ہم نے بات کی سورہ بقرہ کی۔ اب آیت نمبر 184 سورہ بقرہ، پارہ نمبر ایام معدودات۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ماہ رمضان کے جو روزے ہیں یہ گنے چنے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں۔ ظاہر ہے کہ پورے سال میں ایک مہینہ ہے، 29 روز ہیں یا 30 روز ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے، اور یہ کیوں؟ جس طرح ماں اپنے بچے کو کسی کام کے لیے کہتی ہے اور بچہ وہ کام کرنے پر راضی نہیں ہوتا، تو ماں کہتی بچے بیٹے تھوڑا سا کام ہے پھر تمہیں آرام کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے نا اپنے بندے سے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ گنتی کے چند دن ہیں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ تم پر صرف فرض نہیں ہوئے بلکہ تم سے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، پھر یہاں فرمایا گنتی کے چند روز ہیں، اور اس میں بھی فلیکسیبلٹی عطا فرمائی کہ فمن کان منکم مریضا، کہ تم میں سے جو مریض ہو۔ ناظرین، مریض ایسا نہیں کہ خود ساختہ مریض ہو، ایسا نہیں ہے کہ میرے سر میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، کوئی نشہ وغیرہ کرتے ہیں اور برداشت نہیں ہوتا تو بھائی میں بیمار ہو جاتا ہوں، میں برداشت نہیں کر پاتا، ایسا نہیں ہے۔ یا کوئی اسموکنگ کرتا ہے اور وہ اسموکنگ سے رہ نہیں سکتا، وہ کہتا ہے بھائی میں تو رہ ہی نہیں سکتا، یہ مریض نہیں کہلائے گا، یہ کوئی عذر نہیں کہلائے گا۔ یہ ایسا مرض ہو کہ ڈاکٹر کہے کہ جی اگر اس نے روزہ رکھا، اور ڈاکٹر بھی ظاہر ہے کہ یعنی بڑا ماہر ہو اور ایماندار ہو، وہ کہے کہ اس نے روزہ رکھا اور وہ خود بھی فیل کر رہا ہے کہ روزہ رکھا تو اس میں بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہے، یا بیماری دیر سے ٹھیک ہونے کا خدشہ ہے، یا خدا نخواستہ ہلاکت کا خدشہ ہے۔ تو اس صورت میں فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو مریض ہو، بیمار ہو، تو اس سے رخصت ہے کہ وہ روزے نہ رکھے۔ او علی سفر، اچھا مریض میں پھر وہ بھی آ جاتے ہیں کہ جو پریگننٹ خواتین ہیں، بچے کی کمزوری ہے یا خود بہت کمزور ہیں، روزہ رکھتی ہیں تو اس میں بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ او علی سفر، کہ یا سفر پر ہو، سفر شرعی۔ ناظرین، 57.5 میل اس نے سفر کیا ہے، یا 52 کلومیٹر 92 کلومیٹر بنتے ہیں، اتنا سفر شرعی کہلاتا ہے۔ تو اگر سفر شرعی ہو تو مسافر شرعی ہو تو اس صورت میں بھی اس سے رخصت ہے کہ وہ روزے نہ رکھے۔ یہ نہیں کہ یہاں سے تھوڑا سا آگے جانا ہے تو میں سفر میں ہوں، یا وہ پورا دن کراچی شہر کا سفر کرتا ہے تو کہتا ہے میں سفر میں ہوں، میں روزے نہیں رکھوں گا، ایسا نہیں ہے۔ یعنی 57.5 میل 92 کلومیٹر بنتا ہے، اتنا سفر شرعی کہلاتا ہے۔ تو اگر مریض ہو یا مسافر شرعی ہو تو اس صورت میں فرمایا کہ وہ روزہ نہ رکھنے کا آپشن ان کے پاس موجود ہے، رخصت موجود ہے، اور اس صورت میں بھی اگر روزہ رکھیں تو ان کے لیے بہتر ہے بہرحال، لیکن رخصت موجود ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ، اب یہاں پر یطیقونہ سلب ماخذ ہے کہ وہ لوگ کہ جنہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ بہت سے مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے یہ تھا کہ اگر طاقت ہے بھی اور نہیں رکھنا چاہتے تو فدیہ دیتے، لیکن ایسا اب نہیں ہے۔ تو یہاں پر معنی یہ ہوگا کہ وہ لوگ کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، اتنے ایجڈ ہو چکے ہیں کہ اب ان کی طاقت ہی نہیں ہے، یا اتنے بیمار ہیں کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ بوڑھا شخص جسے شیخ فانی کہتے ہیں، بیڈ پر چلا گیا ہے، ہلنے جلنے کا اس کو طاقت نہیں اس میں، تو فرمایا کہ پھر وہ ہر روزے کے بدلے میں
ایک فدیہ دے، ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ فدیہ یہی ہوتا ہے کہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، اور اگر اسے پیسوں میں کنورٹ کریں تو تقریباً 125 بنتا ہے، تو ہر روزے کے بدلے میں یہ دینا ہوگا۔ لیکن اگر فدیہ دینے کے بعد مریض ٹھیک ہو گیا یا بوڑھا تھا، اس میں طاقت آ گئی، اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، تو اس صورت میں پھر روزے اسے قضا کرنے ہوں گے، فدیہ ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ ویسے ہی رہتا ہے تو پھر یعنی فدیہ اس کا یعنی اس کے روزوں کے قائم مقام ہو جائے گا۔ دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ ایسی بیماری ہے کہ جس میں بندہ چلتا پھرتا تو ہے لیکن بار بار غذاؤں کی ضرورت پڑتی ہے، جسے بہت زیادہ کسی کو بہت زیادہ شوگر ہو اور اسے بار بار زہر کے ٹیبلٹس کی میڈیسنز کی ضرورت ہوتی ہے، یا کوئی اور ایسی بیماری ہے کہ جس میں بار بار اسے دوائی اگر وہ نہ لے تو وہ پھر یعنی اس کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو اگر ایسی بیماری ہو، ایسا نہیں کہ خود ساختہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایسی بیماری ہو تو اس صورت میں بھی ظاہر ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی کہ جو زندگی کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو برداشت کر سکتا ہے تو روزہ رکھے، لیکن اگر برداشت نہیں کر سکتا، اسے ٹیبلٹ لینا بہت ضروری ہے، تو اس صورت میں بھی ظاہر ہے کہ وہ اسی حکم میں ہوگا کہ وہ روزے کے بدلے میں فدیہ دے دے۔ لیکن جہاں پر بھی ٹھیک ہو جائے اللہ کے کرم سے تو پھر اسے جتنے روزے چھوڑنے ہیں روزے رکھنے ہوں گے۔ اچھا جی، ایام منہیہ کے علاوہ وہ کسی روز بھی قضا کر سکتا ہے۔ ایام منہیہ کون سے ہیں؟ شوال کا پہلا دن، عید الفطر کا پہلا دن، اور عید الاضحیٰ کے 4 دن، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ اور فرسٹ شوال، یہ 5 دن ایسے ہیں کہ اس میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا، اس کے علاوہ کسی دن بھی قضا کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ عام طور پر کہتے ہیں کہ جی آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، کانوں میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ تو ناظرین، یہاں پر جو جدید جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ کانوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یا یعنی کوئی چیز ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کہ اس لیے کہ آنکھوں اور معدے کے درمیان منفذ موجود ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ سرمے کے بارے میں حدیث پاک کی نص موجود ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ نے اس کی اجازت دی ہے۔ کھانا چکھنے سے بلا وجہ چکھنا مکروہ ہے، لیکن کہیں شوہر سخت ہے اور وہ کھانے میں اونچ نیچ برداشت نہیں کرتا، تو کھانا صرف چکھا، اس کے بعد تھوک دیا، تو اس صورت میں چکھا جا سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بلا وجہ چکھنا مکروہ ہے کہ وہ اندر جانے کا اندیشہ ہے۔ اسی طریقے سے مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ شام کے وقت کی جائے۔ اور ٹوتھ پیسٹ کرنے میں ناظرین یہ ہے کہ کوئی اتنی احتیاط سے کرتا ہے کہ اس کا کوئی جز جو ہے وہ اندر حلق میں نہیں جاتا، تو اس صورت میں جائز ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ عام طور پر تجربہ یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ جب کیا جاتا ہے تو اس کے اجزاء جو ہے وہ حلق میں کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں، تو جو ظاہر ہے کہ احتیاط نہیں کر سکتا، تو عام طور پر ہم حکم یہ دیتے ہیں کہ آپ ٹوتھ پیسٹ نہ کریں روزے کے حالت میں، بلکہ مسواک کریں، کہ سنت بھی ادا ہوگی، انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ اچھا، یہ جو گرد و غبار ہوتا ہے نا، یہ جو بندہ روڈ پر چل رہا ہے، گرد و غبار ہے، ایک دم دھواں آیا اور اندر چلا گیا بلا اختیار، تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن لگانے سے اور ڈرپ لگانے سے ناظرین 2 اقوال موجود ہیں۔ ایک طبقہ علماء کا طبقہ یہ کہتا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، اور دوسرا علماء کا طبقہ یہ کہتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے جو علماء کے اقوال پڑھے ہیں دونوں یعنی جانبین سے، تو ناظرین میرا دل اس طرف مائل ہوتا ہے، میں اس طرف جاتا ہوں کہ روزہ انجیکشن لگانے سے یا ڈرپ لگانے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بہرحال تحقیق یہی ہے، اور وہ بھی تحقیق ہے اپنی جگہ پر، لیکن میرا دل اس طرف مائل ہے کہ روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ ڈرپ لگائی جائے، چاہے وہ انجیکشن لگایا جائے۔ اور جو ان علماء کو فالو کرتے ہیں تو میں ظاہر ہے کہ وہ بھی ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ کہیں انجیکشن لگانا پڑ جائے یا ڈرپ لگانی پڑ جائے تو بعد میں روزے کی قضا کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کا خوب ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوتی ہے مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، اور ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف ہے، اور اس کی جو آیت نمبر ہے ناظرین وہ 88 ہے۔
آیت نمبر 88 ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہے۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے ناظرین آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فأوف لنا الكیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ علینا دونوں صورتوں میں اسے علینا پڑھیں گے کہ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ رکنا بہتر ہے۔ متصدقین وقف کی صورت میں متصدقین پڑھیں گے، آخر میں علامت وقف اندر 88 لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 88 یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ فا ایک کلمہ، اوفی دوسرا، لا تیسرا، نا چوتھا، الکیل پانچواں، واو چھٹا، تصدق ساتواں، علا آٹھواں، ان النوا اس میں اللہ دسواں، یجزی 11واں، المتصدقین 12واں۔ کل یہاں 12 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ فا اوفی، فاوفی یہ اصل میں لی ہے، نون نا کے ساتھ استعمال ہوا تو لا پڑا گیا۔ لنا الکیلا، لنا میں نون پر زبر ہے، اسے الکیلا کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ لنا الکیلا و تصدق، علا علیحدہ، نو علیحدہ، نا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، علینا، یہاں وقف کی صورت میں ہی علینا پڑھا جائے گا۔ ان اللہ، ان میں نون پر زبر ہے، اس میں اللہ کے حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اس میں اللہ کے حرف لام سے پہلے والے حرف نون پر زبر ہے، زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، یجزی میں زا کے نیچے زیر، اسے المتصدقین کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، یہاں وقف پڑھیں گے تو متصدقین پڑھیں گے۔ چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھ چکے ہیں، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون کون سے ہیں، ان کی بھی جو ہے وہ ناظرین ہم نشاندہی کریں گے، اور تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت نمبر 88 ہے۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ یہ آج کا سبق ہے۔ اب ناظرین سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے نا ضمیر، دوسرا الکیلا، نا یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، تیسرا اسم اللہ، چوتھا المتصدقین۔ 4 یہاں پر اسماء ہیں، پہلا نا، دوسرا الکیل، اچھا جی، تیسرا اسم اللہ، اور چوتھا المتصدقین۔ المتصدقین۔ ناظرین یہ 4 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو اوفی پہلا فعل، تصدق دوسرا، یجزی تیسرا۔ اوفی، تصدق، اور یجزی۔ چلیں جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ناظرین فا ہے، دوسرا واو، تیسرا علا، چوتھا ان۔ پہلا فا اور دوسرا واو، تیسرا علا اور چوتھا
انا. دیکھیں 4 اسماء 3 افعال، 4 اور 3 7، 7 اور 4 حروف، کل 11 کلمات ہوئے ہیں. پہلا اسم آپ دیکھیں ناظرین، نہ جمع متکلم کی ضمیر ہے. جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نہ، منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں. نہ یا نحنو، اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب. الکیل کہتے ہیں ناپ کو، ماپ بھی کہتے ہیں، ناپ بھی کہتے ہیں. اچھا، کیل کہتے ہیں جو ناپ، یعنی ناپ کو، اور میزان کہتے ہیں تولنے کو. فَأَوْفِي لَنَا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ. اس میں اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری دعا قبول فرما. متصدقین، متصدق اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور ناظرین متصدق کہتے ہیں خیرات کرنے والا، صدقہ دینے والا. متصدقین اور متصدقون 2 جماعتی ہیں. خیرات کرنے والے بہت سے لوگ، صدقہ دینے والے بہت سے لوگ، نیکیاں کرنے والے بہت سے لوگ. چلتے ہیں افعال کی جانب. اوفی فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر. فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے. تو اوفی کا معنی ہوگا کہ آپ مکمل کیجئے یا آپ پورا کیجئے. دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. تصدق فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے کہ آپ خیرات کیجئے یا آپ جو ہے وہ صدقہ کیجئے. یجزی فعل ماضی مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب. اس کا معنی ہے کہ وہ جزا دیتا ہے یا وہ جزا دے گا، اور یہاں پر پریزنٹ کے اعتبار سے معنی ہوگا کہ وہ جزا دیتا ہے. چلتے ہیں حروف کی، یعنی فا کا معنی پس یا تو، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. واو کا معنی اور، علا استعلا بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی پر یا اوپر، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے. اس کا معنی بے شک یا تحقیق، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. 11 کلمات میں کل 1 کلمہ ایسا ہے اس میں اللہ جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیے. فا زبر فا، حمزہ واو زبر او، فا زیر فی، فا او فی. لام زبر لا، نون لام زبر نل، کاف یا زبر کئی، لام زبر لا، نل کیلا. واو زبر وا، تا زبر تا، صاد دال زبر صد، دال قاف زبر دق و تصدق. عین زبر ع، لام یا زبر لئی، نون الف زبر نا، علینا. حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، ان اللہ. یا جیم زبر یج، زا لام زیر زل، یج زل. میم پیشمو، تا زبر تا، صاد دال زبر صد، دال زیر دی، قاف یا زیر قی، نون زبر نا، متصدقین. یہاں وقف پڑھیں گے تو متصدقین پڑھیں گے. چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب. فا پس اوفی، آپ پورا دیجئے، لا یعنی کے لیے، نہ ہمیں. الکیلا، ماپ، وا اور، تصدق، آپ خیرات کیجئے.
علا پر نہ ہمارے. انا تحقیق اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے. یجزی جزا دیتا ہے المتصدقین خیرات کرنے والوں کو. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. آپ ہمیں پورا غلہ ناپ کر آپ ہمیں پورا غلہ ناپ کر کے دیں اور ہم پر صدقہ کریں. بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. آپ ہمیں پورا غلہ ناپ کر کے دیں اور ہم پر صدقہ کریں. بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. ناظرین یہ کر دے دیں یہ ایسا نہیں ہے، کر کے دیں. اس کو ذرا صحیح کر لیجیے گا. ناپ کر کے دیں، اس کو ذرا لکھ لیجیے گا، صحیح کر لیجیے گا. ناظرین و سامعین، اب ہم تفسیر کی جانب چلتے ہیں، اور تفسیر جو ہم عرض کر رہے تھے آیت نمبر 81 اور 82 کی. اچھا 81 میں خاص طور پر یہ ہے کہ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم تو صرف اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں جو ہمارے علم میں ہے، اور ہم غیب کے نگہبانہ تھے. تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب انہوں نے دیکھا نہیں تھا تو علم کیسا تھا؟ تو ظاہر ہے کہ ہم نے اس پر بات کی کہ واقعاتی شہادت کے زمرے میں آتا ہے، اور واقعاتی شہادت جو ہے وہ قرآن و حدیث میں بھی ثابت ہے کہ اس پر عمل کیا گیا ہے، اسے حجت بعض اوقات مانا گیا ہے. اچھا اس کے بعد یہ جو کہا کہ ہم غیب کے نگہبان نہ ہونے، ہم غیب کے نگہبان نہیں ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہم غیب کے نگہبان نہ تھے. اس قول کے کچھ علماء نے بیان فرمایا، کچھ اقوال ہیں. کہ نمبر 1 ہم نے یہ دیکھا کہ شاہی کارندوں نے شاہی پیالہ بنیامین کی بوری سے برآمد کر لیا. حقیقت حال ہمیں معلوم نہیں ہے، اب ہمیں تو یہ نہیں معلوم، ہمیں تو اتنا معلوم ہے کہ پیالہ بنیامین کے ہمارے بھائی کی بوری سے برآمد ہوا ہے. حضرت مجاہد، امام حسن اور حضرت قتادہ نے کہا کہ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ کا بیٹا چوری کرتا ہے. اگر ہمیں پہلے معلوم ہوتا تو ہم اس کو بادشاہ کے پاس نہ لے جاتے اور نہ اس کو واپس لانے کے متعلق آپ کے سامنے پکی قسمیں کھاتے. اور یہ بھی کہا گیا، منقول ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو مان لیا کہ اس نے چوری کی، لیکن بادشاہ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ بنو اسرائیل کی شریعت میں یہ مقرر ہے کہ جس پر چوری ثابت ہو جائے اس کو غلام بنا کر رکھ لیا جائے؟ ضرور تم نے اپنی کسی مطلب کی وجہ سے بادشاہ کو یہ بتایا ہوگا. تب انہوں نے کہا کہ چوری کا واقعہ رونما ہونے سے پہلے ہم نے بادشاہ سے یہ ذکر کیا تھا، اور اس وقت ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ واقعہ ہو جائے گا، کیونکہ وما کننا للغیب حافظین، ہم غیب کے نگہباں نہ تھے. اچھا پھر دوسری بات آیت نمبر 82 میں وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي، یہ جو فرمایا نا بستی والوں سے پوچھ لیں، تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے. اکثر مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس بستی سے مراد مصر ہے. بعض نے کہا کہ اس سے وہ بستی مراد ہے جو مصر کے دروازے پر تھے. پھر قرآن کریم کے متن میں یہ عبارت ہے کہ آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے. اس میں عربی کے اسلوب عبارت کے مطابق مضاف معذوف ہے، اور دوسرا معنی علامہ ابو بکر نے یہ بیان کیا کہ اس کا معنی یہ کہ آپ اس بستی سے پوچھ لیجئے، وہاں کے در و دیوار اور بازاروں سے پوچھئے تو وہ آپ کو بتائیں گے، کیونکہ آپ تو انبیاء میں سے ہیں، بلکہ اکابر انبیاء میں سے ہیں. جب آپ سوال کریں گے تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان جمادات کو گویا کر دے اور آپ کو صحیح واقعے کی خبر دے دے، اور یہ آپ کا معجزہ ہو جائے. اور ایک معنی یہ ہے کہ جب کوئی چیز بہت سچی ہو اور اس کا صدق بہت واضح ہو تو کہا جاتا ہے کہ تم اس بات کو زمین و آسمان سے پوچھ لو. اس نہج پر انہوں نے کہا کہ اب بستی سے پوچھ لیجئے، تو بستی سے پوچھ لیجئے یا بستی والوں سے پوچھ لیجئے. اور اس میں ایک فقہی مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ جو آدمی حق اور صدق پر ہو، سچائی پر ہو، تو اس کو یہ گمان ہے کہ لوگ اس کے متعلق غلط فہمی اور بدگمانی میں مبتلا ہوں گے، تو اس کو چاہیے کہ باتیں نہ بنائے بلکہ اس بدگمانی کو اور غلط فہمی کو دور کرے بڑے واضح انداز میں. ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ گو کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ معاملہ جو کیا تھا بہت غلط تھا، اور اس معاملے میں جھوٹ بھی بولا تھا، لیکن بنیامین کے معاملے میں وہ جھوٹے نہیں تھے، اس لیے وہ دھڑلے سے کہہ رہے تھے. اور یہاں پر ان کو یہ پتا تھا کہ یعقوب علیہ السلام سمجھیں گے کہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے دھڑلے سے کہا اپنی سچائی کو واضح کرنے کے لیے کہ آپ ان بستی والوں سے پوچھ لیجئے، ان قافلے والوں سے پوچھ لیجئے کہ ہم سچے ہیں، ہم اس معاملے میں جھوٹے نہیں ہیں. تو ناظرین امام غزالی بھی یہ فرماتے ہیں
کہ ہمیں تہمت کی جگہ سے بچنا چاہیے. ہم تہمت کی جگہ سے نہیں بچتے. جب کوئی بات کوئی انگلی اٹھتی ہے تو پھر باتیں بناتے ہیں. تو لہٰذا تہمت کے اتقوا مقام التہمہ، تہمت کے مقام سے بچنا چاہیے. دوسرا یہ کہ جب کبھی کوئی ایسا محسوس ہو اور ایسا ہو رہا ہو کہ ہم پر لوگ غلط فہمی کا اشارہ کر رہے ہوں یا بدگمانی کر رہے ہوں، تو ہمیں بڑے واضح انداز میں سامنے آ کر اس غلط فہمی کو اور اس بدگمانی کو دور کرنا چاہیے. ورنہ کوئی ناظرین کسی کے پاس کوئی دینی منصب ہوتا ہے اور لوگ اس معاملے میں بدگمانی کا شکار ہو جائیں، غلط فہمی کا شکار ہو جائیں، تو پھر لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین ہمیں بدگمانیوں کے مقامات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، تہمت کے مقامات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین و سامعین، یہاں تک ہم نے عرض کیا ہے اور آیت نمبر گویا کہ 82 تک ہماری تفسیر مکمل ہوئی ہے. اب انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی آیت سے انشاءاللہ ناظرین ہم تفسیر پھر کریں گے. اور سورہ یوسف چل رہی ہے اور ظاہر ہے کہ بڑی عبرت آموز بھی ہے، بڑا دلچسپ واقعات بھی ہیں. تو یہ ہماری زندگی کے لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی چکوال جی سے. سنائیے. جی پڑھا دیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأوف لنا الكيل فأوف لنا الكيل وتصدق علينا وتصدق علينا إن الله إن الله يجزي يجزي المتصدقين. المتصدقين. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح والے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأوفي لنا الكيل لنا الكيل وتصدق. لنا كيل. نہیں ایک منٹ اس کو صحیح پڑھیں. لنا الكيل لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ يجزي المتصدقين. جزاک اللہ خیر. علینا پر آپ کو رکنا چاہیے تھا، آپ یہاں رکی نہیں. باقی ماشاءاللہ اچھی کوشش کی. تھوڑا سا اور کوشش کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم بہت اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. يجزي المتصدقين. جزاک اللہ. بیٹا تھوڑا سی پریکٹس کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صحیح. جی سنائیے. صحیح. سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین. آپ ہمیں پورا غلہ ناپ کر دے دیں اور ہم پر صدقہ کریں، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. اچھا فأوف لنا القیل نہیں ہے کیلا، اس کاف کو باریک پڑھیں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ پنڈی سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأوفی لنا الکیل. کیلا، کیلا نہیں. لنا الکیل وتصدق علینا. علینا 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 ان اللہ یجزی المتصدقین. اچھا ماشاءاللہ آپ نے اچھی کوشش کی، لیکن تھوڑا سا آپ اور کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کا پڑھنا بہتر ہو جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی تانگلہ. سنائیے. تانگلہ والا سے. سنائیے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا جیتے رہے. اماں کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. پڑھنا چاہتی ہوں بیٹا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأوف لنا الكيل فأوف لنا الكيل وتصدق علينا وتصدق علينا إن الله إن الله يجزي المتصدقين. يجزي المتصدقين. بہت بہت شکریہ اماں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے. جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے ہیں اللہ رب العالمین سب کو ماہ رمضان کی بے بہا برکت عطا فرمائے. خوب ماہ رمضان کا استقبال کیجیے، اپنے دلوں کو پاکیزہ کیجیے. تیاری جہاں پر یہ ہے کہ ہم ساری افطاری کے لیے سامان لاتے ہیں، راشن لاتے ہیں، تو یہ ایک تیاری یہ بھی ہے کہ اپنے دلوں کو پاکیزہ کریں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جوڑیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جوڑیں. ایک تیاری یہ بھی ہے تاکہ ماہ رمضان کا صحیح طریقے سے استقبال بھی ہو، جو کہ آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا. اور جب یہ مہمان ہم سے رخصت ہو تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت کرے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جس سے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے سنائے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. جس ڈیٹ کا چاہیے آپ سرچ کر سکتے ہیں. خود بھی مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو ناظرین انشاءاللہ پھر اسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.